الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أفضل صلواته وبارك وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم. معزز سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، آ کر بڑی خوشی ہوئی کیونکہ اکثر یہاں پر نوجوانوں کا ہجوم زیادہ نظر آ رہا ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے. اس ضمن میں ایک دو چار اشعار پڑھتا ہوں، اس کے بعد اپنی تقریر کو شاعر کیا خوب فرماتا ہے: پھر ذرا سوچ لے خنجر کے چلانے والے، پھر ذرا سوچ لے خنجر کے چلانے والے، زیر خنجر ہے محمد کے گھرانے والے. پھر ذرا سوچ لے خنجر کے چلانے والے، زیر خنجر ہے محمد کے گھرانے والے. پیاس دنیا کی بھلا ان کو کیا ستائے، پیاس دنیا کی بھلا ان کو کیا ستائے، وہ تو محشر میں ہے کوثر کے پلانے والے. یہ جو آج کہا جاتا ہے امام حسین کے متعلق کہ آپ کو پیاسا شہید کیا گیا، کسی کی ماں نہیں جنی، کسی کی مجال نہیں کہ امام حسین کو پیاسا رکھ سکے. وہ میرے حسین تھے جو خود کو پیاس برداشت کرے. اگر امام حسین کہہ دیتے تو تمام دریا فرات پورا آپ کے قدموں میں آ جاتا. آپ دیکھیں گے امام حسین تو دور کی بات، آل حسین کی مثال آپ لے لیجئے. خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کہ جب بادشاہ خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ پر انا ساگر کا پانی بند کر دیا تھا تو صرف خواجہ غریب النواز اپنے مرید کو خود نہیں، صرف اپنے مرید سے یہ کہتے ہیں جاؤ اور پانی کو کہو کہ خواجہ بلا رہے ہیں. تو جیسا ہی کوزہ دریا کے پاس جانا تھا، تمام کا تمام انا ساگر اس میں سمو جاتا ہے. جب ایک آل رسول کی یہ شان ہے تو آپ اندازہ لگائیے امام حسین کی کیا شان ہو کہ امام حسین اگر لب سے نکال دیتے کہ اے پانی آ جا تو پانی آ جا. صرف امام حسین نے یہ کیا کہ لوگوں کو یہ درس دیا کربلا سے کہ حق کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے. مر جانا میرے ویسے پیاسے رہنا، لیکن کبھی باطل کے آگے سر نہیں جھکانا، حق پر ڈٹے رہنا. آگے شاعر کیا خوب کہتا ہے: خور کے یہ دل نے کہا ان پہ لٹا دے سب کچھ. خور کے دل نے کہا، خور کون تھے معلوم؟ جب امام حسین رضی اللہ تعالی جب مکے سے جب کوفہ کی طرف آ رہے تھے تو ابن زیاد حور کو سپہ سالار بنا کر ان کے ساتھ فوج دے کر بھیجا تھا کہ امام حسین کو قید کیا جائے، اگر وہ نہیں سنے تو ان سے لڑا جائے. جب وہ حور قافلہ لے کر آتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے. بات چلتی ہے تو امام حسین فرماتے ہیں کہ اے حور سنو، میں اپنے سے یہاں نہیں آیا، مجھ کو بلایا گیا ہے، مجھ کو خطوط بھیجے گئے ہیں. تو وہ حور انکار کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عالی مقام، ہماری جانب سے تو کوئی خط روانہ نہیں ہوا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی وہ خط رکھے ہوئے تھے، پورے کے پورے نکال کر بتاتے ہیں. تو وہ کہنے لگتے: یا امام حسین، ہم نے تو یہ نہیں بھیجا،
پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں چلتی. اس کے بعد ظہر کا وقت ہوتا تو امام حسین اعلان کرتے کہ اے حور، اگر ہم کو آل اہل بیت سمجھتے ہو تو آئیے نماز کے لیے، نہیں تو آپ اپنی الگ جماعت بنائیں. کہنا تھا تو حور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتے. پھر اس کے بعد دیکھیے صحابہ بھی جو ہوتے تھے ایسے ہوتے تھے کہ اپنے حاکم کی بھی بات رکھتے اور آل رسول کی بھی قدر کرتے. اس معرکے میں جب آپ دیکھیں گے تو حور صرف امام حسین کے ساتھ جب بات کرے تو پورے ادب کے دائرے میں بات کرے، اور یہ وہی حور ہے جو کوفہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لے جا کر کھڑا کرتی ہے. ابن زیاد سے پیغام آ گیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ایسے مقام پر ٹھہرا کرنا کہ ان کو پانی بھی نہ ملے. تو کوئی ساتھ جا کر آپ کا پیچھا کر کے آپ کو جانے نہیں دیے. امام حسین کہنے لگے میں اپنے راستے چلے جاؤں گا، تم اپنے راستے چلے جاؤ، مجھ کو میرے حال پہ چھوڑ دو. تو حور نہیں سنے، بلکہ امام حسین کا تعاقب کرتے رہے، آپ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ جب کوفہ کا میدان آ گیا تو امام حسین کے گھوڑے کی نال کو پکڑ لیا اور وہیں پر ان کے پڑا ہوتا ہے. اس کے بعد جا کر یزیدیت کے ساتھ مل گئے. پھر جب 9 محرم کی 10 محرم کی جب فجر ہوئی، اس کے بعد جب امام حسین اعلان کرتے ہیں کہ اے کوفہ والو، کیا تم لوگ بھول گئے کہ میں انہی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا میں اپنے نانا کا نواسا نہیں ہوں؟ میں کیا تم سے لڑائی کیا یا تمہارے میں سے کسی کو میں قتل کیا، کسی کو شہید کیا؟ میرے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ جب یہ اعلان کرنا تھا تو وہی صف میں سے جو یزیدیت کی صف میں وہ جا کر ٹھہرے صف میں سے نکل جاتے ہیں اور علل اعلان یزیدیت کو کہتے ہیں کہ اے یزیدیت والو اب بھی سدھر جاؤ، امام حسین کے ساتھ ہو جاؤ، اسی میں نجات ہے. تو یزید کے لشکر سے آواز آتی ہے اے حور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو صرف سالار تھے، تم تو سردار تھے. تو انہوں کہنے لگے یہ سرداری کو میں اہل بیت میں سے قربان کر دوں گا. تو شاعر اس طرف اشارہ کرتا ہے حور کے یہ دل نے کہا ان پہ لٹا دے سب کچھ. حور کے یہ دل نے کہا دشمن کے ساتھ تھے، لیکن جیسا ہی امام حسین کا چہرہ دیکھے تو امام حسین کے ساتھ ہو گئے. کہتا ہے کہ یہ دل نے کہا ان پہ لٹا دے سب کچھ. بار بار ایسے مواقع نہیں آنے والے، بار بار ایسے مواقع نہیں آنے والے. آگے کیا خوب کہتا ہے شاعر، کتنی صدیاں ہوئی غم تازہ ہے اب تک ان کا. کتنی صدیاں ہوئی، کربلا کا جو واقعہ ہوا وہ کہ کئی 100 سال گزر گئے لیکن اب بھی ان کا غم تازہ ہے. آج بھی ہم ان کا غم مناتے ہیں. کتنی صدیاں ہوئی غم تازہ ہے اب تک ان کا، کیا بھلائیں گے بھلا ان کو زمانے والے، کیا بھلائیں گے بھلا ان کو زمانے والے. ابھی یہ جو شعر آ رہا ہے آپ اور ہمارے لیے ہے، حشر کے روز یہ فرمان الہی ہوگا. حشر کے روز جب میدان حشر ہوگا، شاعر کہہ رہا ہے کہ حشر کے روز یہ فرمان الہی ہوگا. جا تجھے بخش دیا یاد منانے والے، جا تجھے بخش دیا ہے یاد منانے والے. انشاءاللہ تعالی میدان حشر میں اسی طرح کا ہوگا کہ ہم جو آج امام حسین کی یاد منا رہے ہیں یہ سمجھ کر نہیں کہ امام حسین کو شہید کیا گیا، وہ مر گئے نہیں، بلکہ ان کی خوشی میں ہم یاد منا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے، خود اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے، مارے جاتے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے. بل احیاء ولا تشعرون، تم کو نہیں معلوم وہ کیسے زندہ ہے، انہیں کیسے ان کو حیات ہے تم کو وہ نہیں معلوم. تو سامعین کرام، جو امام حسین کی جو شان ہے بہت بڑی شان ہے، جو ابھی میں خطبے کے بعد جو آیت مبارکہ کی تلاوت کیا ہوں، قد جاءکم من اللہ نور،
تحقیق کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا، یعنی حضور پاک علیہ السلام کو اس آیت مبارکہ میں نور کہا، اور یہ نور کا ٹکڑا امام حسین ہے۔ اور آپ دیکھیں گے جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو تاریخ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کی پیدائش سے پہلے ہی یہ بشارت دی گئی ہے کہ امام حسین حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ آپ جب تاریخ کا مشاہدہ کریں گے کہ حضور پاک علیہ السلام کی چاچی جان ام الفضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں بہت زیادہ خوفناک خواب دیکھی ہوں۔ تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے ام الفضل بیان کیجئے، اے چچی جان بیان کیجئے۔ تو آپ کہنے لگتی یا رسول اللہ بہت دردناک ہے، میں بیان نہیں کر سکوں گی۔ پھر حضور پاک علیہ السلام فرماتے بیان تو کیجئے۔ تو جب آپ بیان کرنے جاتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، خواب میں یہ دیکھی ہوں کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا نکل کر میری گود میں گر رہا ہے، میری گود میں گرا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام مسکرا کر کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا خواب ہے، فاطمہ کے گھر لڑکا ہوگا اور وہ تیری گود میں آ کر کھیلے گا، تیری گود میں آ کر بیٹھے گا۔ یہ شان حسین ہے کہ آنے سے پہلے یہ بشارت اور حضور کے جسم کا ٹکڑا قرار دیا گیا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حسنین کریمین کے تعلق سے آدھا حضور کے اوپر کا حصہ اور آدھا حضور کے نیچے کا حصہ، دونوں کو جب ملا لیا جائے تو میرے آقا علیہ السلام کی پوری شباہت نظر آ جائے۔ یہ شان حسنین کریمین ہے۔ امام حسین کی شان تو یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام حدیث میں مبارک ہے الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، یعنی حضور پاک علیہ السلام سے خاص تعلق، خاص قرب جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس وجہ سے فرمایا الحسین منی، تو حضور پاک علیہ السلام سے خاص قرب ہونے کے تعلق سے حسین مجھ سے ہے۔ تو اس کا مطلب جو حسین سے محبت کرے گا وہ حضور سے محبت کرنے والا، جو حسین سے دشمنی رکھے گا وہ حضور سے دشمنی رکھنے والا، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ کو چاہے گا وہ حضور کو چاہنے کے برابر۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ عظمت فضیلت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ایسی شان ہے کہ فرشتے آ کر آپ سے کھیلتے، جب آپ کھیلتے تو فرشتے آ کر مشاہدہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب پیارے آقا علیہ السلام بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں تشریف فرما تھے تو حسنین کریمین کشتی کھیل رہے تھے، کشتی کھیل رہے تھے۔ تو اتنے میں پیارے آقا علیہ السلام دیکھ کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے حسن حسین کو پکڑ لو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تعجب کرنے لگتی ہے اور آ کر فوراً عرض کرتی ہے ابا جان یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ بڑے کو کہہ رہے چھوٹے کو پکڑ لے، بڑے کو کہہ رہے چھوٹے کو پکڑ لے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ وہاں جبریل بیٹھے ہوئے ہیں اور حسین سے کہہ رہے کہ حسن کو پکڑ لے۔ یہ شان حسنین کریمین ہے، جو فرشتوں کے سردار ہے وہ آ کر ان کے ساتھ بیٹھے ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ شان حسین ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بہت شان ہے، اگر ہم بیان کرتے جائے تو ختم نہ ہوگی۔ یہ شان والے امام حسین ہیں۔ امام حسین کے متعلق یہ فرمایا گیا احب اللہ من احب الحسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرے۔ جب ہم حسین سے محبت کریں گے تو اللہ جب ہم سے محبت کرے گا تو ہماری آخرت اور دنیا دونوں بھی سمجھ جائے گی۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے حسنین کریمین کی یہ شان ہے، یہ کہا گیا ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ شعر ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین،
دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد بر دست یزید حق کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین. یعنی یہ شعر میں یہ کہا گیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور ایسے بادشاہ ہے سر دے دیا لیکن باطل کے آگے نہیں جھکے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ امام حسین اسلام کی اصل ہے. وہ کس طرح؟ آپ جب حضور کی سیرت پڑھیں گے، جب حضور کی سیرت کا مشاہدہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اگر دنیا کے خیالات آئے یا دنیاوی انسانوں کے خیالات آئے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اب نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ارے فلاں ہونے آ رہا نماز میں، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیکھ رہے اس کا خیال کر رہے صدر صاحب آ گئے مسجد کے، ارے فلاں صاحب آ گئے. نماز تو نماز نہیں ہے. یعنی دنیاوی انسان کے جب خیالات آتے ہیں، جب آپ اللہ کو چھوڑ کر اس کی طرف توجہ کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے. لیکن آپ دیکھیں گے امام حسین کی یہ شان ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرماتے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کی پیٹھ مبارکہ پر تشریف فرماتے بیٹھتے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کو اتنا دراز فرماتے جب تک امام حسین پیٹھ پہ سے اتر نہ جائے تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، اس خیال سے کہ اگر میں اٹھ جاؤں گا تو امام حسین کو تکلیف ہوگی، وہ گر جائیں گے. اپنے سجدے کو لمبا کر دیا لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھائے، کیونکہ امام حسین کی یہ شان تھی کہ نماز میں ان کا خیال بھی آنا ثواب. امام حسین کی یہ شان ہے، یہ اہل بیت ہے. تو سامعین کرام، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اور ایک شان بتاتا چلوں کہ دنیا والے اتنی تکلیف دیے لیکن امام حسین کو ذرا سا رنجیدہ کرنا اللہ کو بھی پسند ہے. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ابتدا میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب حسنین کریمین اپنے ہاتھ سے تختیوں پر لکھے اور جب اپنے بابا جان حضرت مولائے کائنات کے پاس جاتے ہیں، جا کر دونوں کی لکھتیں بتاتے ہیں کہ اے بابا جان ذرا بتائیے تو صحیح دونوں میں سے کون اچھا لکھے. تو آپ کو بھی یہی خیال تھا اگر میں حسن کی تعریف کروں گا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ ناراض، حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا تو حسن رضی اللہ تعالیٰ ناراض. تو یہ سوچ کر یہ کہنے لگے جائیے آپ کی ممی جان سے آپ کچھ کرائیں، اپنی جان سے پوچھیے. تو دونوں صاحبزادے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ اے امی جان ذرا بتائے تو صحیح کہ دونوں میں سے کون اچھا لکھے، دونوں میں سے کس کی لکھت اچھی ہے. تو جب جاتے ہیں تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہی سوچتی ہے کہ اگر ایک ہی کہے تو دوسرا ناراض، دوسرے سے کہے تو دوسرا رنجیدہ. جب یہ سوچتی ہے اور کہتی ہے چاہیے اپنے نانا جان سے فیصلہ کرائے. حضور پاک علیہ السلام کے پاس دوڑے جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ نانا جان آپ تو بھی بتائیے کہ دونوں میں سے کون اچھا لکھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حسنین کریمین سے اتنی محبت تھی کہ کسی کو یہ نہیں کہتے آپ اچھا لکھے آپ اچھا لکھے، اتنی محبت تھی. تو آپ کہنے لگتے اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا. دونوں کی تختیاں رکھ دی جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے پوچھا جائے تو اللہ کو بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ حسنین کریمین کو غم زدہ کیا جائے، ناراض کیا جائے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل جنت سے سیب لے کر جانا اور اس کے 2 ٹکڑے کرنا، ایک حسنین اور ایک حسین کے تختی پر ڈال دینا کہ دونوں بھی اچھا لکھے، کیونکہ دونوں میں سے کوئی رنجدہ ہمیں پسند نہیں. یہ شان حسنین کریمین جسے رنجدہ خود خدا کو دیکھنا پسند نہیں، اسے کون کیا رنجدہ کرے، اسے کون کیا غم زدہ کرے. یہ جو کربلا کا جو معرکہ ہوا، یہ جو کربلا کی جو جنگ ہوئی، یہ صرف اسلام کی خاطر جنگ ہوئی، اسلام کو بچانے کی خاطر جنگ ہوئی، اسلام کی حفاظت کے لیے جنگ ہوئی. اور آپ کو پتا ہے جب
کربلا میں جنگ ہوئی تو آپ کو پتا ہے کہ اہل بیت کی طرف سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے کتنی فوج تھی؟ بچے، عورتیں، بڑے آدمیاں سب کو ملا کے 72 لوگ تھے، 72۔ لیکن جو یزیدیت کی جو فوج تھی آپ کو پتا ہے ہزاروں کی تعداد میں، اگر وہ 100 کی بھی تعداد میں لائے تو ان کا یہ گمان تھا کہ 72 پہ بھی حاوی ہو جاتے، لیکن نہیں، ان کو پتا تھا ہم جس کے سامنے ٹھہرے وہ معمولی نہیں ہے، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ان کو بھی یقین تھا، لیکن بادشاہ کے ڈر سے ٹھہرے ہوئے تھے۔ فوج بڑھتی چلے گئی، ہزاروں کی تعداد میں فوج کو جمع کیا گیا۔ اس کے بعد جنگ ہوئی، لیکن جنگ بھی ایسی کہ کسی کی مجال نہیں جب لڑی جاتی کہ آپ پر حملہ کر سکے۔ جس